چنانچہ احادیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خیبر میں ایک عورت نے جس کا نام تھا زینب، یہودی عورت تھی، اس نے گوشت پکایا اور گوشت میں زہر ملا دیا. بکری کا گوشت پکایا، اس میں زہر ملا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ سچے نبی نہیں ہیں تو میں ان سے لوگوں کی جان چھڑوا دوں گی. یہ تھی اس کی نیت. اس نے کھانا پکایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے. دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا. ایک لقمہ بنا ہوا پکا ہوا گوشت کھا لیا. صحابی کھانا شروع کر چکے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا لقمہ لینے لگے، بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ. گوشت گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول. وہ گوشت جو پک چکا ہے، بھن چکا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا، تو جاننا چاہتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تو بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہلے سے بتا دیتے کہ اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، تو پھر اس عورت کی تسلی کہاں سے ہوتی؟ اس کو کیسے معلوم ہوتا؟ حضور نے اسی کے لیے گوشت سے گواہی دلوا دی. حضرت بشر کھا چکے تھے اور وہ زہر بہت ہی کاری قسم کا تھا. ان کی وفات ہو گئی، ان کو مرتبہ شہادت مل گیا. نبی پاک بچ رہے. کیوں؟ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا. اگر اس سے وفات ہو جاتی تو آپ شہید ہوتے یا نہیں؟ اونچی ہوتے. لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جان کے بچانے کا، تو حقیقت پوری ہوئی، ظہور نہیں ہوا.